السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق تازہ اہم اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں، تازہ معلومات اور تازہ احوال جاننے کے لیے ویڈیوز اور تبصرے اور تجزیے دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے آپ لازمی کر لیں تاکہ آپ کو افغانستان سے متعلق مستند اور معلوماتی خبریں دیکھنے کو مل سکیں۔ افغانستان اردو یوٹیوب چینل کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا، یا آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہمارا نمبر اس ویڈیو کے اندر چل رہا ہے، ہم آپ کو وہاں بھی سینڈ کر دیں گے۔ آپ یوٹیوب پر جائیں، وہاں پر افغانستان اردو غلام نبی مدنی لکھیں، آپ کو وہاں بھی ہمارا چینل مل جائے گا۔ بہرحال اسی کام افغانستان کے حوالے سے جو اہم خبریں ہیں ان کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ افغانستان پر امریکہ اس وقت جو حکومت ہے افغانستان کے اندر اس کو امریکہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے پچھلے 20 سال تک افغانستان کو جنگ کا ایندھن بنائے رکھا، اور پچھلے 20 سال تک امریکہ، نیٹو اور دنیا کے 50 ملکوں نے جو کچھ افغانستان کے ساتھ کیا وہ سب جانتے ہیں۔ 15 سے 20 لاکھ لوگ اس جنگ کے اندر مارے گئے، اور لاکھوں لوگ اس جنگ کے اندر زخمی ہوئے، اور لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ اربوں ڈالر کا، بلکہ اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان اس جنگ کے اندر ہوا، اور اس جنگ کی وجہ سے پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمان متاثر ہوئے۔ اور آج جب کہ وہاں پر امن ہے، خوشحالی ہے، اور ایک منتخب حکومت ہے جو افغانستان کے لوگوں کو خوشحال کر رہی ہے، ان کے مسائل حل کر رہی ہے، افغانستان کے اندر جہاں روزانہ دھماکوں میں، گولیوں میں، حملوں میں سینکڑوں لوگ مرتے تھے، آج وہاں پر کوئی حملہ نہیں ہوتا ہے، امن ہی امن ہے، خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ تو یہ چیزیں امریکہ کو قبول نہیں ہیں، اور امریکہ بدماش وہاں پر سازشیں کر رہا ہے، اور سازشیں ایسی خطرناک کر رہا ہے کہ جس سے افغانستان کو بھی نقصان ہوگا اور امت مسلمہ کو بھی نقصان ہوگا۔ ناظرین کرام، جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ امریکہ پاکستان سے فوجی اڈے مانگ رہا ہے، امریکہ پاکستان کی سرزمین مانگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں افغانستان کو مارنے کی اجازت دی جائے۔ ماضی میں ڈکٹیٹر مشرف نے افغانستان کے خلاف پاکستان کی سرزمین اور فوجی اڈے دیے، جس کا نقصان آج تک پاکستان بھگت رہا ہے، اور اب ایک مرتبہ پھر امریکہ غلام حکومت کو لا کر، ایجنٹوں کو لا کر پاکستان سے فوجی اڈے مانگنا چاہ رہا ہے۔ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور اسی طرح سے اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ تاجکستان کے اندر، ترکمانستان اور ازبکستان کے اندر بھی امریکہ نے اپنے جنگی جہاز بھیج دیے ہیں، اور وہاں سے بھی ان سے بھی سرزمین لے لی ہے کہ ہم افغانستان کو ماریں گے۔ اور پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے 11 مہینوں میں طالبان حکومت ہے، ان پر سے پابندیاں ختم نہیں ہوئیں، ان کو بینکنگ سیکٹر سے تجارت لین دین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ افغان طالبان کو ابھی تک کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اسے طالبان کے ساتھ تسلیم کریں، طالبان کو تعلقات رکھیں، طالبان کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ یعنی امریکہ نہ تو خود تسلیم کر رہا ہے طالبان کو، نہ کسی ملک کو تسلیم کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اور نہ طالبان کی حکومت کو جو ایسٹ تھے افغانستان کے وہ فراہم کر رہا ہے، جو کہ 7 ارب ڈالر تھے۔ اور اب ایک اور جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ امریکہ بدماش نے افغانستان کے کچھ وزیروں پر پابندیاں بھی لگا دی ہیں، اور ان وزیروں میں ایجوکیشن کے منسٹر بھی شامل ہیں اور دیگر وزراء ہیں جن پر سفری پابندیاں ہیں کہ وہ کسی ملک کا سفر نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر طالبان حکومت آنے کے بعد جو طالبان کے آفیشل تھے، یہ چائنا، رشیا، ملیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، UAE، ایران، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، ان ملکوں کا یہ سفر کر چکے ہیں۔ تو امریکہ کو طالبان رہنماؤں کا بیرونی دنیا کا سفر کرنا، تعلقات بنانا قبول نہیں۔ امریکہ بڑا حیران ہے کہ دنیا کے اندر داڑھی، ٹوپی، پگڑی، ٹخنوں سے اوپر شلوار اور سنت کے مطابق حلیے والے جو لوگ ہیں یہ حکومت میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے پھر اسلامی حکومت بھی قائم کر دی ہے، اور ان کی جو حکومت ہے وہ ایک طرح سے اسلامی حکومت ہے۔ تو امریکہ بہت پریشان ہے، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ ایک ایسی حکومت جو کہ اسلامی نظام کی بات کرتی ہو، جو خلافت راشدہ طرز کی حکومت کر رہی ہو، یہ پوری دنیا کے لیے کوئی آئیڈیل حکومت بنے۔ امریکہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے امریکہ طالبان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے اور پابندیاں لگا رہا ہے۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ بدماش جتنے چاہے حربے اختیار کر لے، ہم امریکہ کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں۔
مساوی تعلقات کی بات آج بھی کرتے ہیں، کل بھی کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے وعدوں کو پورا بھی کیا ہے۔ ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ہم امریکہ پر کبھی حملہ نہیں کریں گے، امریکہ کے خلاف ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن امریکہ بھی یقین دہانی کرائے کہ وہ افغانستان پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ اب طالبان تو اپنے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن امریکہ نہیں کر رہا۔ دوحہ معاہدے کو امریکہ نے پاؤں تلے روندا ہے۔ طالبان پر سے ابھی تک پابندیاں ختم نہیں کی، وہ سفر نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، انہیں ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا، جو کہ دوحہ معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں کیا جا رہا ہے۔ الٹا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی داعش کو حملوں کے لیے کہا جاتا ہے، داعش حملے کر دیتی ہے، کبھی امراللہ صالح اور دیگر جو مخالفین تھے ان کے ذریعے سے طالبان پر اٹیک کروائے جاتے ہیں، اور کبھی عام لوگوں کو، ہزارہ برادری کو، شیعہ برادری کو مارا پیٹا جاتا ہے، کبھی سکھوں پر حملے کرواتے ہیں بھارت کے ذریعے سے، ہندوؤں پر حملے کرواتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں طالبان نے کہا ہے کہ قبول نہیں ہیں اور طالبان ان کا بدلہ لیں گے۔ افغان طالبان نے واضح طور پر امریکہ کو پیغام دے دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، چونکہ طالبان کو خطرات ہیں کہ امریکہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور امریکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آئے گا اور لڑائی کرے گا اور ہماری حکومت ختم کرے گا، دوبارہ قبضہ کرے گا افغانستان پر، اس لیے طالبان بھی خطرات کو دیکھ کر ایک طاقتور فوج تیار کر رہے ہیں۔ طالبان ایک ایسی لڑاکا فوج تیار کر رہے ہیں جو نہ صرف افغانستان کی حفاظت کر سکے گی بلکہ دنیا بھر کے اندر امریکہ کی بدماشی کا مقابلہ کرے گی۔ یہ افغان طالبان کے آفیشلز کہتے ہیں بیانات کے اندر، تقریروں کے اندر۔ اب جو ایک تازہ خبر سامنے آئی، اس سے پہلے بھی ویڈیو سامنے آتی رہی ہیں اور اب بھی ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے، بلکہ ویڈیوز اور تصویریں سامنے آئی ہیں کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کے ماتحت جو وزارت دفاع ہے، جس میں وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد ہیں جو ملا عمر کے بیٹے ہیں، ان کی جانب سے خاص طور پر پورے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کیا جا رہا ہے، اور ویڈیوز جاری ہوتی ہیں، تصویریں ریلیز ہوتی ہیں، زبردست قسم کا یونیفارم ہے اور زبردست قسم کی جو ٹریننگ ہے وہ دکھائی جاتی ہے، اور بڑا شاندار انداز سے اور بڑی ایڈوانس اور جدید انداز سے جو ٹریننگ ہے طالبان کے فوجیوں کی، کمانڈوز کی، وہ دکھائی جاتی ہے، جس سے ایک طرح سے لرزہ طاری ہوتا ہے امریکہ پر، یورپ پر اور مغرب پر کہ طالبان جن کے بارے میں ہمارا یہ موقف تھا کہ وہ پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو نہیں مانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، ان کے پاؤں میں تو جوتے نہیں ہوتے اور ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایسی ایڈوانس فوج بنائیں اور ایسا ایڈوانس اسلحہ اور ایسی ایڈوانس تربیت ہو، اس سے دنیا بہت حیران ہے، بہت پریشان بھی ہے اور حیران بھی ہے، اور امریکہ اور یورپ تو بڑے خوف زدہ ہیں اس معاملے سے کہ طالبان نے اتنی طاقتور فوج کیسے تیار کی ہے۔ اب جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان کے جو فوجی ہیں، زبردست قسم کا یونیفارم ہے، زبردست قسم کی ان کی ٹریننگ ہے اور زبردست قسم کا اتحاد ہے اور ڈسپلن ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکہ سے بھی اور دنیا کی ہر طاقتور فوج سے بڑی ہے۔ تبھی تو ناظرین کام کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ اپنے لیے طاقت جمع رکھو، اپنی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یعنی اعداد کی بات کی، یعنی تیاری کی بات کی، اور وہ تیاری کیا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے، تمہارے پاس اسلحہ، تمہارے پاس ایٹم بم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایٹم بم کے بغیر تم تیاری تو کرو، ٹریننگ تو کرو، اپنے آپ کو تیار تو کرو۔ اور یہ کیوں کہا کہ تاکہ تمہارا دشمن تم سے خوف زدہ ہو سکے۔ تو ابھی تک طالبان نے کسی پر حملہ نہیں کیا ہے، کسی ملک پر جا کر چڑھائی نہیں کی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اب اس سے بڑا خوف پیدا ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر، اور وہ بڑے پریشان ہیں کہ طالبان اتنی فوج کیسے بیان۔ اب طالبان کہتے ہیں کہ ہم 2 لاکھ فوج بنائیں، یہ 2 لاکھ نہیں ہے ناظرین کا، یہ 15 لاکھ سے بھی زیادہ فوج ہے جو طالبان تیار کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور اندر کی بات بتاؤں کہ طالبان کی جو فوج یا پولیس یا اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو تنخواہیں بہت سے لوگوں کو نہیں ملتی ہیں، یعنی ایک چھوٹا طبقہ ہے جس کو تنخواہیں طالبان کی جانب سے دی جاتی ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کو تنخواہوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک مقصد کے تحت، ایک عظیم الشان مقصد کے تحت، یعنی اسلام کے غلبے کے تحت وہ طالبان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ تو یعنی یہ والنٹیرلی جو ہے ان کے ساتھ اتنے لوگ شامل ہو گئے ہیں، تو یہ اور بڑا خطرہ ہے ان کے لیے، اور باقاعدہ وہ یونٹ کے اندر ہیں۔ اب ان کے نام رکھے گئے ہیں جی، بدری 313 فوج، عمری فوج، منصوری فوج، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر خالد بن ولید فوج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر علی کرم اللہ وجہہ کے نام پر، ان کے نام پر فوج، ہر صحابی کے نام پر ایک بڑی بڑی فوج اور باقاعدہ تربیت گاہیں بنائی ہیں۔
تو یہ جو طالبان کی 2 لاکھ فوج ہے، اس سے ناظرین کرام یہ جو بتایا 2 لاکھ ہے لیکن ہے زیادہ، اس سے بڑا خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور امریکہ اور یورپ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ ویڈیوز جاری ہوتی ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں، تصویریں بھی آپ نے دیکھی، تو یہ طالبان کی تیاری ہے۔ اور ناظرین کرام سچی بات یہ ہے، جب تک آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے آپ کبھی مار نہیں کھا سکتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو مسلمان مغلوب ہیں، اس کی وجہ مسلمانوں کا اسلام سے دور ہونا ہے۔ یعنی آج کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے قانون ضابطہ وہ نہیں بدلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسلمانوں کو بتایا ہے، اللہ رب العزت کے تو وہی پیمانے ہیں، دینے کے وہی پیمانے ہیں، وہ نہیں بدلے ہیں۔ بدلا کون ہے؟ مسلمان بدل گئے ہیں۔ اب مسلمان، اللہ رب العزت نے جہاد کی تعلیم دی کہ تم جہاد کے لیے تیاری کرو، اپنے آپ کو تیار رکھو، دشمن تم سے ڈریں۔ اب مسلمان کس میں لگ گئے؟ اب آپ دیکھیں نا، دنیا کے کتنے جو امیر ملک ہیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں۔ اب مجھے بتائیں آپ کہ سعودی عرب پچھلے 70 سالوں سے پیٹرول نکال رہا ہے، دنیا کو بیچ رہا ہے۔ آج تک سعودی عرب کے اندر ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں لگا، اور اس کے اندر اگرچہ اب لگے ہیں لیکن آج تک کوئی ایٹم بم نہیں بنا، حالانکہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہتھیار ہوتے وہ مسلمان تیار کرتے۔ آج دنیا میں جتنی اسپیس کے اندر فوج تیار ہو رہی ہے، اسپیس فورس بن رہی ہے، دنیا کی ایڈوانس آرٹیفیشل ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس میں مسلمان کہاں ہیں؟ یا تو چائنا بنا رہا ہے، یا روس بنا رہا ہے، یا یورپ بنا رہا ہے، یا پھر امریکہ بنا رہا ہے۔ مسلمان کیوں خاموش ہے؟ اب ان سے جب بات کی جائے تو صرف یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف تم نے نماز پڑھنی ہے اور روزے ادا کرنے ہیں لہٰذا تمہارا کام ہے۔ خلافت اور نیابت مسلمانوں کو دی گئی ہے، اب یہ کس نے کرنی ہے؟ تو اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے مسلمان پیچھے ہٹے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مسئلے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے جدھر بھی جنگ ہوگی، جہاں بھی جنگ ہوگی، سب سے زیادہ مسلمان پٹ رہے ہیں۔ آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، آپ یمن کو دیکھ لیں، آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ شام کو دیکھ لیں، آپ لبنان کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر مسلمانوں کے اوپر ہی حملے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی۔ عیش و عشرت میں، عیاشی میں اور مادیت میں، بڑے بڑے برج اور بڑے بڑے جو بلڈنگز اور محلات، ان کی تیاریوں میں مسلمانوں نے سارا کچھ اسی کو سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ سب ادھر ہی رہ جائیں گے۔ اصل کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے آپ کتنا کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری لگائی ہے نیابت کی، اس کو آپ کتنا ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو اس سلسلے میں تیاری کرنا چاہیے، اور طالبان کہتے ہیں کہ ہم اسی سلسلے میں یہ تیاری کر رہے ہیں، اور اپنے ملک کا دفاع، امت کا دفاع، مسلمانوں کا دفاع یہ ہمارا فرض ہے، اور اس کے لیے ہم یہ فوج تیار کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں تاکہ وہ بھی معلومات حاصل کر سکیں، اور اسی طرح سے میں آپ سے پھر کہوں گا کہ اگر آپ نے افغانستان اردو یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے ابھی کر لیں، اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، یا آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، ہم آپ کو وہاں سینڈ کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔